الحمد للہ رب العالمین۔ اما بعد، سامعین محترم، نماز کی شرائط کے حوالے سے اہم مسائل بیان ہو رہے تھے۔ اسی حوالے سے آج کے درس میں بھی چند اہم مسائل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یاد رکھیں، وہ آدمی جس نے ایسی قمیض پہنی ہو جس کی آستینیں آدھی ہوں، یا بنیان پہن کر نماز پڑھ رہا ہو، تو ایسی صورتحال میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیں، بغیر کسی عذر کے آدھی آستینوں والی قمیض پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، یا اسی طرح بنیان پہن کر، قمیض کوئی نہیں ہے، صرف بنیان ہے جس میں آستینیں وغیرہ نہیں ہیں، تو بہرحال ایسی صورتحال میں بغیر کسی عذر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی عذر ہو تو پھر گنجائش ہے۔ اسی طرح ایک صاحب نے بڑا اہم سوال کیا کہ کیا نماز کے لیے شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھنی چاہیے یا کہ نماز کے علاوہ میں بھی؟ تو یاد رکھیں، شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ حرام ہے، اور حرام فعل کا ارتکاب نماز میں اور بھی زیادہ برا ہے۔ اس لیے نماز سے پہلے شلوار اوپر کر لینا ضروری ہے، اور مسلمانوں کو حضور علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پاجامہ ٹخنوں سے ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال اس میں بہت سارے لوگ کوتاہی کر لیتے ہیں، غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں، بعض لوگ تہبند وغیرہ لٹکا لیتے ہیں اور وہ اس سے ٹخنے جو ہے چھپے ہوتے ہیں، تو یاد رکھیں اس کے ساتھ بھی وہی حکم ہے جو شلوار کے ساتھ ٹخنوں کو ڈھانپا ہوا ہو۔ تو جس طرح وہاں پر حرام کا حکم ہے، اسی طرح یہاں پر بھی تہبند کی صورت میں بھی ہے۔ اس لیے پاجامہ ہو، شلوار ہو، تہبند ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس بات کا خیال رکھیں کہ ٹخنے بالکل واضح ہوں، چھپے ہوئے نہ ہوں۔ اگر ٹخنوں کو ڈھانپ کر رکھیں گے تو ایسا فعل، ایسا کام کرنا حرام ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ احادیث میں اس پر بہت سی وعیدیں آئی ہیں۔ ایک حدیث میں کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جس کی ٹخنے جو ہیں ڈھانپے ہوئے ہوں شلوار، پاجامہ یا تہبند وغیرہ کے ساتھ۔ مومن کا پاجامہ آدھی پنڈلی تک ہونا چاہیے، یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ ٹخنوں تک ہو تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن کہاں تک ہونا چاہیے مومن کا پاجامہ؟ آدھی پنڈلی تک۔ اور ہاں، یہاں پر ضمناً ایک اور بات بھی سمجھ لیں، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو پاجامہ اوپر رکھنے والے مومنوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یاد رکھو،
یہ مذاق تمہارے گلے پڑ جائے گا، کل قیامت کے دن اس کا جواب تمہیں دینا ہوگا۔ اس لیے کبھی بھی کسی شخص کے ساتھ بالخصوص دین کے اعتبار سے، اب یہ مذاق اس کی ذات کا نہیں اڑا رہے، یہ تم دین کا مذاق اڑا رہے ہو کہ وہ دیکھو جی فلاں نے آدھی پنڈلی تک جو ہے پاجامہ اوپر کیا ہوا ہے، اور جی جس فلاں نے ٹخنوں سے جو ہے شلوار کتنی اونچی کی ہوئی ہے۔ تو یہ مذاق اس کی ذات کے ساتھ نہیں ہے، یہ دین کے ساتھ مذاق ہے، اور یاد رکھو دین کے ساتھ مذاق کرنے والا کبھی بچتا نہیں ہے، اس کی تباہی جو ہے یقینی ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے صراحتاً فرمایا ہے کہ شلوار کے ساتھ یا پاجامے وغیرہ کے ساتھ ٹخنوں کو ڈھانپنے والا شخص اور وہ ٹخنوں کا حصہ جو ہے جہنم میں جائے گا۔ اب خود اندازہ لگائیں۔ صراحتاً حضور علیہ السلام نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے، فرمایا کہ جو شلوار یا جو پاجامہ ٹخنوں سے جو ہے نیچے ہوگا یا ٹخنے ڈھانپے ہوئے ہوں گے تو وہ ٹخنوں والا حصہ جو ڈھانپا ہوا ہے وہ دوزخ میں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ اس سے بڑی وعید اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے پاجامے کو اوپر رکھنا یہ ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے کہ فلاں یہ کہتا ہے، فلاں وہ کہتا ہے، فلاں کہے گا او جی اس کے پاس تو کپڑا نہیں ہے اس لیے اس نے شلوار چھوٹی بنوائی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ارے بھائی کبھی اپنے نبی کے دین کو تو پڑھ لو، پھر پتہ چل جائے کہ کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون حق پر ہے اور کون نا حق پہ ہے۔ اور آج کل دیکھنے میں عموماً یوں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ، جاہل لوگ، ناواقف لوگ، جن کو دین کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جن کو تیسرا کلمہ نہیں آتا، جب ان سے کلمے پوچھے جائیں تو کچھ بھی نہیں پتہ، وہ لوگ یہ مذاق اڑاتے ہیں، وہ جی دیکھو فلاں نے شلوار ٹخنوں سے اونچی کی ہوئی ہے۔ بھئی شلوار ٹخنوں سے اونچا کرنا یہ میرے نبی کا حکم ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو جہاں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے، اور جو ٹخنوں سے نیچے رکھے گا یاد رکھو یہ تکبر کی علامت ہے، اور ایسا شخص اور اس کے جو ٹخنے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو بہرحال اگلی بات کی طرف چلتے ہیں۔ یہ تو تھی نماز کی حالت میں یا بغیر نماز کے شلوار کو جو ہے کہاں پر رکھنا ہے اس کے بارے میں نے عرض کر دیا۔ اور ہاں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف نماز کے لیے شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کرنا ہے، باقی عام حالات میں نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، عام حالات میں یعنی نماز کے علاوہ میں شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا ضروری ہے، اور نماز کے اندر تو بدرجہ اولا ضروری ہے، اس لیے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک صاحب نے سوال کیا کہ نماز میں ایسی ٹوپی پہن کر نماز پڑھ لینا جس طرح عام طور پر مسجدوں کے اندر چٹائی والی ٹوپیاں ہوتی ہیں یا اس کے ساتھ ملتی جلتی اسی طرح کی اور ٹوپیاں ہوتی ہیں، تو کیا اس کے ساتھ نماز پڑھنی درست ہے یا نہیں؟ بڑا اہم سوال ہے۔ تو میرے عزیزو یاد رکھیں، ایسی
ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھنا جس کو عام دنیا کی محافل میں پہن کر آپ جانا پسند نہیں کرتے، یاد رکھیں ایسی ٹوپی کے ساتھ نماز مکروہ ہے۔ ایسی ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ بلکہ یہاں یوں سمجھ لیں کہ صرف ٹوپی نہیں بلکہ وہ لباس جس کو عام دنیا کی محافل میں پہن کر آپ جانا اپنے لیے عیب سمجھتے ہو تو یاد رکھو اس کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ بغیر عذر کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، گناہ ہوتا ہے۔ ہاں عذر ہے تو الگ چیز ہے، لیکن ارے مسلمان تو اتنا غافل ہو چکا ہے کہ اس نے تو انگریز کی تہذیب کو اپنا کر اپنے سر سے ٹوپی ہی اتار دی۔ اب اگر مسلمانوں کی عادت بن جائے ٹوپی رکھنا سر پہ تو کون سا مشکل ہے؟ اپنی مہذب اور اپنی شان و شوکت والی ٹوپی، جس طرح شان و شوکت والا لباس ہوتا ہے اسی طرح وہ ٹوپی گھر سے پہن کر نماز کے لیے چلے جائیں تو کون سا حرج ہے؟ بلکہ نماز کے لیے تو صاف ستھری اور اچھی ٹوپی پہن کر جانا یہ تو اعلیٰ اور اولیٰ اور افضل ہے۔ عام حالات کے اندر بھی ٹوپی پہنی ہوئی ہو یہ مسلمان کا شیوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے طور طریقے چال چلن وہ دیکھ کر اپنے آپ کو اس کے پیچھے لگا دے اور اپنے دین کو بھول جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت نازک وقت آ چکا ہے، بس جو کچھ ٹی وی وغیرہ پہ دیکھتے ہیں وہی طور طریقہ اپناتے ہیں، یہ کبھی نہیں سوچا کہ کیا ہمارا دین اس بات کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا، کبھی بھی نہیں سوچا اور نہ کبھی اس بات کی طرف توجہ ہوئی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے مسلمان بھائیوں، میرے مسلمان بہنوں، ہم نے وہی طریقہ اختیار کرنا ہے جو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم چلیں گے تو یاد رکھو تباہی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اس لیے ان باتوں کا خیال کرنا ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔